السلام علیکم. مانسون کی بارشوں کی وجہ سے پاکستان میں پچھلے 2-3 مہینوں میں بہت زیادہ بارشوں کے باعث سیلاب کی وجہ سے 110 اضلاع متاثر ہوئے ہیں. حالانکہ ہمارے جو محکمہ موسمیات تھے انہوں نے 4 مہینے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ 5000 یا 500 کے لگ بھگ گلیشیئر میلٹ ہوں گے، جس کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب آئے گا ہی آئے گا. لیکن ہمارے سیاستدان نے اور ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز نے اس طرف کوئی زیادہ اٹینشن نہیں دی. اس بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہمارے ساتھ سمیع اللہ عباسی. تو سمیع اللہ عباسی صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ ڈسپائٹ ارلی وارننگس ہماری گورنمنٹ لیڈرشپ اور ہمارے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز انہوں نے اس طرف کوئی بھی پالیسی کی طرف دھیان نہیں دیا، اس کی طرف ان کی بالکل بلائنڈ آئی رہی. آپ کیا کہتے ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ پولیٹیکل ان ولنگنیس کیوں ہے؟ پولیٹیکل ول کی اور ارلی وارننگز کی آپ نے جہاں تک بات کی ہے، جو ہمارے یہاں ارلی وارننگ سسٹمز کا آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اتنا کوئی فنکشنل میکانزم موجود ہے. اور اگر تو ایسا سسٹم موجود بھی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، اسپیشلی جو ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اگر میں بات کروں وچ ورکس ڈائریکٹلی انڈر دا گورنمنٹ، ان کی اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے کہ وہ لوگوں کو پراپرلی ان چیزوں سے پہلے ایویکویٹ کر سکیں. کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھا، جیسے چارسدہ میں، نوشہرہ میں ایک اچھا ایک پرامپٹ ایک رسپانس بھی تھا، اور اس کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کی بہت زیادہ اپریسیشن بھی دیکھی ہم نے سوشل میڈیا پہ. لیکن اوور آل جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پولیٹیکل جو ہماری جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کا کام ہے پالیسیز بنانا، ان کا کام ہے پالیسی فریم ورکس تشکیل دینا اور ایسے انسٹیٹیوشنز بنانا جو کہ ڈیزاسٹرز سے ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اور ہم نے دیکھا 2005 کے بعد ایک ادارہ بنایا گیا، اس سے پہلے باقی بھی جو گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے کام کرتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں اب پروونشل چیپٹر، اب یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کریں. لیکن نیشنل لیول پہ چونکہ آپ کے ایک انٹرنیشنل کوآرڈینیشن تھرو فیڈرل ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کا ادارہ بنایا گیا. ہمارے اپنے دیکھا ابھی NDM میں موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشنز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرف سے ان کی بالکل کمپلیٹ جو ہے ہمیں بے بسی کی ایک صورتحال نظر آتی ہے. اور ان سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو جو بہتر جو پریپیئرڈنس کے بھی حوالے سے ہمیں دے ہیو نو پریپیئرڈنس واٹس ایور. پورے کے پورے سالہ سال ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہوٹلز میں بڑی بڑی ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اس میں بڑے بڑے کنسلٹنٹس اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس آ کے ٹریننگز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے پریپیئرڈنس کرنی چاہیے، گلوف کے حوالے سے یہ کرنا چاہیے، مونسون کے حوالے سے ایسے کنٹینجنسی پلاننگ کرنی چاہیے اینڈ واٹ ناٹ. لیکن جب ایکچولی جب گراؤنڈ میں سچویشن جب اس طرح کی کوئی ارائز ہوتی ہے، کوئی ناگہانی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری تو کوئی پریپیئرڈنس تھی نہیں سرے سے اس حوالے سے. اور پھر اس کے بعد جب اگر ہم رسپانس اور پھر ریکوری اور پھر ریہیبلیٹیشن کی بات کریں تو اس پہ بھی ہم ہمیشہ کی طرح ہر چیز کی طرح ہماری حکومت اور ہمارے ادارے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف. ان کی آنکھیں اور ان کی نظریں ہوتی ہیں انٹرنیشنل ایڈ کیسے ہم زیادہ سے زیادہ ابھی لے آئیں، کس طریقے سے ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آئیں اور ہماری مدد کریں. پاکستان جو کہ اس وقت 5واں دنیا میں ملک ہے جو کہ سب سے زیادہ ولنریبل ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، کلائمیٹ کرائسس کی وجہ سے، اور دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، وہ کیوں ابھی تک یہ 70 سالوں میں اس لیول پر اپنی کیپیسٹی بلڈ نہیں کر سکا کہ اس کو ہمیشہ سے باہر کے اداروں کی طرف اور باہر کی ملکوں کی طرف، باہر کی ایڈ ایجنسیز کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ آئیں اور ہماری مدد کریں. اور ابھی بھی ہم جو آن گراؤنڈ سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو پرائیویٹ ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں، دے آر ورکنگ ونڈرز. اور وہ جو حکومت کے کرنے کے کام ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر کام ابھی ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور لیکن انفارچونیٹلی ہمیں حکومتی سطح پر اور گورنمنٹ کے لیول پر گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا کمپلیٹ فیلئر نظر آتا ہے. تو جس طرح آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا کہ PDMA اور NDMA نے بیان دیا کہ ہمارے پاس فنڈز کی قلت ہے، تو ہم ویسٹرن آرگنائزیشنز کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، ہمیں ایڈ پرووائڈ کریں. تو اگر ہم لوکلی دیکھیں، پاکستانیوں میں اتنی ہمت ہے، اتنے لوگوں نے ڈونیشنز دی ہیں، پھر بھی گورنمنٹ کے پاس فنڈز کیوں نہیں آتے؟
سارے فنڈ کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ فنڈز کی کوئی کمی ہے, پراپر یوٹیلائزیشن آف فنڈز نہیں ہے, اور اپروپریٹ انفراسٹرکچر اور پراپر جو ہے وہ میکنزم موجود نہیں ہے. اور میں اس میں ایک بات آپ سے کرتا چلوں کہ ہمارا جو حکومتی لیول پر جو ہمارا ہیومینیٹیرین سیکٹر ہے, جو ہیومینیٹیرین رسپانس جن کا کام ہے حکومتی لیول پر, وہ بہت بیوروکریٹک انداز میں چلایا جا رہا ہے. اور دنیا میں جہاں پر بھی ہیومینیٹیرین رسپانس کی ہمیں جو ہمیں سکسیزفل ہیومینیٹیرین رسپانس ماڈلز نظر آتے ہیں پوری گلوبلی, اس میں آپ ایک چیز جو اس میں کامن دیکھیں گے کہ جو ان کے جو ہیومینیٹیرین رسپانس کے جتنے بھی ادارے ہیں حکومت کے, ان کو جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں, دے آر پیور ہیومینیٹیرینس. وہ خود ہیومینیٹیرین ایک جو ہوتا ہے نا, ایک ہیومینیٹیرین رسپانس کا, ہاں, وہ ان کے اندر ہیومینیٹیرین ایک پیشن ہونا چاہیے اور اس کی اپروچ ایک ہیومینیٹیرین لیول پر ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو رسپانس اور ریکوری اور ریہیبلیٹیشن کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ سب پہ نظر دوڑا کے دیکھ لیں جو حکومتی لیول پر اس وقت کام کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینڈ شیم اینی بڈی, لیکن ان کے سب جو ہیں وہ بیوروکریٹس اور ریٹائرڈ افسران جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ایک افسر شاہی کے طریقے سے ہی اس نظام کو چلاتے ہیں. جب تک ہمارے پاس ایدی کی طرح کے لوگ, جب تک ہمارے پاس مختلف جو ہمارے ابھی ادارے ہیں, جو الخدمت ہے, کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ ہے, جو JDC ہے, جو ڈفرینٹ جو ہمارے پاکستانی لوگ ہی ہیں نا, ہمارے پاکستانی لوگ ہی ہیں جو پاکستانی اداروں کو رن کر رہے ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں جو کہ بہت امیزنگ کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ خود ایک ہیومینیٹیرین سول ہیں, اور وہ پھر ان کا ہیومینیٹیرین رسپانس میں ہمیں ہیومینٹی نظر بھی آتی ہے. اور باقی جگہ پر آپ کو وہ افسر شاہی کا نظام ہی نظر آتا ہے, اسی لیے وہ ہمارے پرابلمز ہیں. اور جو فنڈنگ کی جو بات ہے, فنڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ایز سچ مجھے نہیں لگتا, لیکن پراپر یوٹیلائزیشن آف فنڈز از این ایشو لائک آلویز. تو اب اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو کیلیفورنیا میں پچھلے 20 سال سے ڈراؤٹ چل رہا ہے, قحط سالی چل رہی ہے. اب وہاں پہ ہر سال وائلڈ فائرز بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ادھر کوئی جانی نقصان نہیں دیکھا. اسی طرح اگر ہم چائنا میں دیکھیں, کچھ دن پہلے بہت زیادہ سیلاب آیا ہے اور 3-4 لوگوں کو ان کی گورنمنٹ نے ریکور کر لیا, ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا. اسی طرح یورپ میں فرانس ہو گیا, اسپین ہو گیا, اٹلی ہو گیا, ادھر بھی ہیٹ ویو آئی ہے, لیکن گورنمنٹ سیکھ رہی ہے, ساتھ ساتھ جو ایکسپیریمنٹس کرتی ہے وہ سیکھتی ہے. تو ہمارے 2010 میں بھی سیلاب آیا اور پھر ہم بھول گئے کہ شاید ہمارے سیلاب دوبارہ آئی نہ. اب 12 سال بعد پھر سیلاب آئے, تو آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے لیے اٹس اے میٹر آف لرننگ, ہمارے لیے بھی ہے یہ ایک کہ ہم اس حوالے سے سوچیں, اور پوری دنیا کے لیے بھی ہے ایک چیز جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, کہ پوری دنیا میں جو ہے نا اس وقت ہمیں سانحات اور حادثات اور کلائمیٹ چینج بڑے ڈیزاسٹرس قسم کی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا یورپ میں ابھی ہیٹ ویو تھی, مختلف دنیا کی جگہوں پہ بڑے ڈیوسٹیٹنگ قسم کے ارتھ کوئکس تھے, سونامی کا خطرہ ہر وقت موجود ہے. پاکستان میں جو ہے ابھی ہم نے ہیٹ ویو بھی دیکھی, ہم نے پانی کا بحران بھی دیکھا, قحط سالی بھی دیکھی, ابھی ہم سیلاب بھی دیکھ رہے ہیں. یہاں پر لوگ پانی کی قلت سے بھی مرتے ہیں, اور پانی کی وافر مقدار میں فراوانی کی وجہ سے بھی لوگوں کی اموات ہوتی ہیں پاکستان میں. یہ کتنی انفارچونیٹ چیز ہے. اور اب آپ یہ جو کلائمیٹ کے جو اب کلائمیٹ کرائسس آپ ابھی دیکھ رہے ہیں, یہ ایک الارمنگ ایک سچویشن ہے. پوری دنیا, اب ہم اس کو زیادہ عرصہ یہ اس طریقے سے نہیں چل سکے گا, اس پہ ہمیں پوری دنیا کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کو تو پاکستان تو پوری دنیا کا یہ جو کاربن ایمیشنز ہیں اور جو اس میں پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے وہ لیس دین 1% ہے. اور یہ دنیا کا جو ہے وہ پھیلایا ہوا گند جو ہے, جو انٹرنیشنل جو ویسٹرن کنٹریز کا, اس کا جو ہے ہمیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے, جبکہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ بہت کم کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہے ایک جو امپورٹنٹ چیز کہ پاکستان کو تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ ریپریشنز ہونی چاہیے پاکستان کو, انسٹیڈ آف ہم ابھی اپنے لونز بھی پے بیک کریں اور ساری چیزیں کریں. اچھا, کیپنگ دیٹ تھنگ اسائڈ, اس میں جو ہے دنیا کو ابھی جو ہے نا بہتر انداز سے پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے, دنیا کو اس پہ بہتر انداز سے رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک آپ بات کی وہ ظاہر ہے ان کے سے آپ جاپان کی ایگزامپل دیکھیں کہ وہ بہت ارتھ کو ایک پرون کنٹری ہے, وہاں پر بہت
ہائی میگنیٹیوڈ کے جو ہے وہ ارتھ کوئکس آئے روز آتے رہتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنا جو ہے وہ انفراسٹرکچر اس طریقے سے ڈیولپ کر لیا ہے, اتنے ویل پریپیئرڈ وہ لوگ ہیں کہ وہ بلڈنگز کلیپس نہیں کرتی, لوگوں کا کوئی اموات نہیں ہوتی, نقصان نہیں ہوتا, انفراسٹرکچر کا نقصان نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں اگر آپ 2005 کی ارتھ کوئک کی بات کریں, اتنی زیادہ انٹرنیشنل ایڈ آئی, اتنا زیادہ اس پہ کام ہوا حکومتی لیول پر بھی اور غیر حکومتی لیول پر بھی, لیکن اگر آج خدا نہ خواستہ وہاں پر دوبارہ مظفر آباد میں, بالا کوٹ میں, راولہ کوٹ میں, باغ میں دوبارہ کوئی اس میگنیٹیوڈ کا ارتھ کوئک آتا ہے, تو اس سے بڑھ کر تباہی کا ہم ابھی امکان ظاہر کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. جو بھی رسپانسبل ادارے ہیں اس حوالے سے, اور حکومتی لیول پر ہم لوگوں کو صرف باتیں اور صرف پالیسیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ جو ہے وہ ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور عام لوگوں کی سطح پر بھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج سے ہم کس طریقے سے اڈیپٹ کریں, اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہ اب سیلاب آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, اتنی زیادہ بے ہنگم درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے, جنگلات کے اندر جو ہے لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دی ہیں. تو اس کی وجہ سے جب آپ کلائمیٹ کے ساتھ چھیڑتے ہیں, جب آپ ایک قدرت کے ساتھ چھیڑتے ہیں, تو پھر قدرت اپنا انتقام لیتی ہے. تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم حکومتی لیول پر بھی سنجیدگی کا مظاہرہ ہو اور عام عوام کے لیول پر بھی جو ہے اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ریز کی جائے. تھینک یو سمی صاحب فار کمنگ ہیئر. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ سیلاب کے لیے ہمیں پریپیئرڈنیس کی ضرورت ہے, اس کے لیے میرے خیال سے ہمیں اسکولوں میں بچوں کو سکھانا چاہیے, کالجز اور یونیورسٹی میں بھی بچوں اور اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ایسے حالات میں ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے انفلو نیوز نیٹ ورک. اللہ حافظ.